ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ سجا کر اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں اور ماں باپ کو خوش نہیں کر سکتے، بہن بھائیوں کا حق ادا نہیں کر سکتے، پڑوسیوں کو ان کے حقوق نہیں دے سکتے، بیوی کو ان کے حقوق نہیں دے سکتے، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال میں نیکی کا وہ تصور نہیں ہوگا جو آپ دے کر کے بیٹھے ہیں۔ آج ایک انسان دوسرے انسان کو عزت نہیں دے رہا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے محبت نہیں کر رہا ہے، خود غرضی کا دورہ ہے۔ دوستیاں بھی ہوتی تو خود غرضی کے لیے، شادیاں بھی ہوتی تو خود غرضی کے لیے، شادیاں بھی خود غرضی کے لیے ہو رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بلکہ حالت یہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر لی جائے اور شادی کرنے کے بعد اگر بیوی بیمار ہو جائے، اس کی طبیعت اچھی نہ رہے تو اس کو طلاق دینے کی بات کی جاتی ہے۔ بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو بھی طلاق دے دی جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کسی بھی بہانے سے طلاق دے دی جاتی ہے۔ گویا کہ جوانی میں اللہ اکبر گل چھرے اڑا کر کے بیویوں کو طلاق دے دی جاتی ہے، چلو دوسری کر لیں گے، دوسری کو طلاق دے کر تیسری کر لیں گے، اللہ اکبر، یعنی کسی کی زندگی سے کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ بہت سارے جوان وہ بھی ہیں، بہت سارے جوانوں کی جوانی وہ بھی ہیں کہ اللہ اکبر اپنی ہوس کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی لڑکی کو محبت کے جھانسے میں پھنسا کر کے، محبت کے جال میں پھنسا کر کے اس سے ناجائز تعلقات قائم کیے جاتے ہیں اور پھر اس سے زنا کر کے، اس سے بدکاری کر کے، اس کی آبرو کے ساتھ کھیل کر کے پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر کسی اور کے ساتھ شادی کر لی جاتی ہے۔ یعنی اس کی زندگی سے، اگر میں اپنے لہجے میں گفتگو کروں، اس کی زندگی سے کھیلا جاتا ہے، اس کی زندگی کو تباہ کیا جاتا ہے، اس کی زندگی کو برباد کیا جاتا ہے۔ آج میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ جوان جو ہوس پوس پرستی کا شکار ہے، وہ جوان جو ہوس میں مبتلا ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر، دنیا کا کوئی انسان اگر ہوس پرستی کا شکار ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کی زندگی سے کھیل جاؤں گا اور زندگی سے کھیلنے کے بعد پھر قدرت مجھ سے امتحان نہیں لے گی، پھر قدرت مجھ سے سوال نہیں پوچھے گی، اچھی طرح یاد رکھنا، قدرت نے پیدا کر کے تمہارے حوالے نہیں کر دیا کہ جس پہ چاہو ظلم کرو، جس کے ساتھ چاہو حواس پرستی کرو، جس کے ساتھ چاہو اس کی زندگی کو یوز کرو، اس کی زندگی کا مس یوز کرو، اس کی زندگی کا استعمال کرو۔ یاد رکھنا، جب تم کسی کی زندگی سے کھلواڑ کرتے ہو تو اس کے ماں باپ کو اتنی تکلیف نہیں پہنچتی جتنی تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتی ہے۔ آپ سمجھتے کیا ہیں اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے؟ کوئی بندہ ہو، چاہے شرابی ہو، چاہے چور ہو، چاہے جواری ہو، چاہے بے نمازی ہو، اللہ کتنی محبت کرتا ہے۔ دیکھو اللہ کی محبت کا انداز سب سے الگ الگ ہے۔ جو نیک ہیں ان سے محبت کا انداز الگ ہے، لیکن جو گنہگار ہیں میری طرح، ان سے بھی محبت ہے اس کو۔ کیوں محبت ہے؟ کیونکہ اس نے بنایا ہے، وہ اللہ کی تخلیق ہے، تخلیق اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ دھیان دینا، اللہ نے بنایا ہے مطلب خالق ہے اللہ ان کا، کن کا؟ انسانوں کا اللہ نے بنایا ہے۔ اب میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، جو جس کو بناتا ہے، توجہ ہے آپ کی، جو جس کو بناتا ہے وہ اس سے پیار کرتا ہے، جو جس کی تخلیق کرتا ہے وہ اس سے پیار کرتا ہے۔ ایک شاعر جس نے شعر کی تخلیق کی ہو، ایک شاعر جس نے شعر لکھا ہو، اس کی موجودگی میں اگر کوئی پڑھنے والا شعر غلط پڑھ دے تو اندر سے اس کی روح تڑپ جاتی ہے، اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ میرے لکھے ہوئے شعر کو یہ بگاڑتا کیوں ہے؟ وہ شعر صرف غلط پڑھنے پہ تڑپ جاتا ہے۔ نادان جو شعر کی تخلیق کرے اگر پڑھنے میں بگاڑ دیا جائے تو شاعر تڑپ جاتا ہے۔ اللہ تو خالق
پیار سے انسانیت دینے کے لیے غریب نواز مدینے سے ہندوستان تشریف لائے تھے۔ ہمارے مذہب میں صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، انسان کی عزت کرنا، انسانیت سے پیار کرنا یہ بھی عبادت ہے، بلکہ یہ بڑی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، آج نوجوان لڑکے یا لڑکیاں بھی ایک طرف کی بات نہیں کرتا، اگر کوئی کسی کی زندگی سے کھلواڑ کرتا ہے، ایک حدیث سنو، دل کے کانوں سے سنو، ایک حدیث۔ اور کچھ وہ بھی جوان ہیں شادیاں کر لیتے ہیں، پھر نشے میں مبتلا ہو گئے، شراب پینے لگے، بچوں کی زندگی سے کھلواڑ ہو رہا ہے، بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں، بیوی کی زندگی سے کھلواڑ ہو رہا ہے، اس کے حقوق پر توجہ نہیں، یوں تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہے۔ اور مسلم معاشرے میں نشہ عام کیا جا رہا ہے، سستا بیچا جا رہا ہے، مفت میں نشے کی چیزیں مسلم معاشرے کے اندر ڈالی جا رہی ہے کہ کسی طرح تم نشے میں مبتلا ہو جاؤ، تمہارے بچے نشے میں مبتلا ہو جائیں، بار بار کا رونا ہے۔ لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ نشے کے تم کو کیوں عادی بنانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو ڈر ہے تم نشہ کر کے پڑے رہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں جس دن تمہیں ہوش آئے گا پھر تم کسی کو سنبھلنے نہیں دو گے، جس دن تم پڑھو گے پھر کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ سکے گا، جس دن تم تجارت کرو گے تم سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکے گا، جس دن تم سیاست کرو گے اس دن کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اس لیے نہ تمہیں پڑھنے دینا چاہتے ہیں، نہ تجارت کرنے دینا چاہتے ہیں، نہ تمہیں سیاست کرنے دینا چاہتے ہیں، کیونکہ تمہاری سیاست وہ ہے کہ آج تک 1400 سال پہلے جو تم نے سیاست کی تھی آج تک وہ تمہاری سیاست کو حیرت سے تک رہے ہیں۔ واللہ 1450 سال بیت چکے ہیں، نبی نے ایک ایسا سیاستداں دنیا کو دیا تھا جس نے 3 بر اعظموں پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا، اور جیسا سیاستداں دنیا کا کوئی سیاسی حیوان پیش نہ کر سکا، اور اگر پیش کر سکتے ہو تو پیش کر کے بتاؤ کہ غلام جو ہے وہ سواری پر سوار ہے اور 3 بر اعظموں کا اللہ اکبر خلیفہ اس کی نکیل پکڑ کر کے چلتا ہوا نظر آ رہا۔ لاؤ ایسا سیاستداں جو میرے نبی نے عطا فرمایا تھا، کوئی پیش کر سکتا ہے؟ غلاموں پہ ظلم کرنے والے سیاستدانوں کے نام تو ہم لے لیں گے، لیکن غلام کو ناکے پر سواری پر سوار کرنے والا کوئی ایسا آقا بھی تو بتاؤ۔ بیت المال کے پیسوں پر کئی ہزار روپے، کئی ہزار کروڑ کی فلائٹیں خریدنے والے سیاستداں تو ملیں گے، لیکن بیت المقدس اپنی کمزور سواری پر بیٹھ کر جانے والا، اور وہ بھی غلام کو بٹھا کر لے جانے والا، آپ کو اسلام کے سوا کہیں نظر نہیں آئے گا۔ بیت المال کو پیسہ کھا جانے والے سیاستداں تو آپ کو ملیں گے، لیکن ایسا محتاج سیاستداں بھی ملے گا کہ مسجد نبوی میں وقت کا امیر المومنین ایک ڈائری نکال کر کے حساب لکھتا ہے، اور ایک چراغ جل رہا ہے، ایک چراغ جل رہا ہے، تحریر